نیا سال شروع ہونے پر ہمیں کون سی دعا پڑھنا چاہیے جو دعا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے؟ تو ہم کو چاہیے کہ نئے سال کے شروع ہونے پر اس دعا کو ہم بھی پڑھیں اور لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سکھائیں، کیونکہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا تعلق عبادات سے ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کے لیے کبھی کوئی وقت، کوئی لمحہ یا کوئی سال کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں اللہ رب العالمین سے دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ محرم الحرام جو مہینہ شروع ہوتا ہے، جو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جو اسلامی سال شروع ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، وہ محرم سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے قمری حساب لگایا ہے، چاند کے اعتبار سے جنہوں نے حساب لگایا ہے، تو وہ اسلامی سال کہا جانے لگا، جس سے محرم کی شروعات ہوتی ہے، محرم کے مہینے سے شروعات ہوتی ہے۔ یہ اسلامی چاند کے کیلنڈر کے حساب سے اس کا حساب لگایا گیا۔ شمسی اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے جب حساب لگایا گیا تو جنوری فروری سے سال شروع ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جنوری بھی اللہ کا مہینہ ہے اور جو محرم بھی اللہ کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی سورج کو بھی بنایا ہے اور اللہ نے چاند کو بھی بنایا ہے، تو دونوں ہی اللہ کے مہینے۔ لیکن اگر جو اسلامی کیلنڈر اعتبار سے اگر آپ بات کریں تو اس میں محرم کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ اسلامی سال، نیا سال کہلایا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اسلامی سال کی جو شروعات کی ہے نا، جو اسلامی اعتبار جو لگایا گیا ہے، ویسے تو جنوری فروری، یہاں جنوری سے بھی سال شروع ہوتا ہے اور سورج کے حساب سے، چاند کے حساب سے محرم سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چاند کا جو اعتبار اسلام میں لیا گیا ہے تو اس میں جو مہینہ محرم کا شروع ہوتا ہے وہ غم سے شروع ہوتا ہے، اور وہ محرم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اس طرح سے زندگی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنا ہے۔ ہمارا مہینہ شروع ہی ہوتا ہے قربانی سے ہوتا ہے، ختم جو ہوتا ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے قربانی ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہوئی تھی، یہ بات الگ ہے کہ ذبح نہیں ہوئے، چھری نہیں چلی، لیکن انہوں نے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، تو وہ سال جو ہمارا ختم ہوتا ہے وہ بھی قربانی سے ہوتا ہے، سال شروع ہوتا ہے وہ بھی قربانی سے ہوتا ہے۔ اب اگر آپ جنوری کا حساب لگا رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ لیکن ہم جو اور تمام کام کرتے ہیں، جس میں جو فضول خرچ والے کام کرتے ہیں نا، ان کاموں سے بچنا چاہیے اور ان کاموں کو کرنا چاہیے جن کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام جب نیا سال شروع ہوتا تھا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو، صحابہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے، ایک صحابی دوسرے صحابی سے ایک دعا سکھلاتے تھے اور ان کو دعا دیتے تھے۔ تو وہی دعا آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس دعا کو آپ کو پڑھنا بھی ہے اور ایک دوسرے کو آپ اس طرح سے دعا دینا بھی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ ترجمہ: اے اللہ، اس سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی، ایمان و اسلام میں استقامت اور اپنی رضا کا سائبان بنا کر بھیج، اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ یہ دعا آپ کو اسکرین پر مل جائے گی، آپ حضرات اس دعا کو یاد کر لیجئے، اور یا نہیں یاد کر سکتے ہیں تو کم سے کم دیکھ کر پڑھیے۔ آپ دوسروں کو بھی یہ دعا دیجئے اور اپنے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا آپ مانگیے۔ میرے لیے بھی خصوصی طور پر آپ حضرات دعا فرمائیں۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں، اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔